یہ ایک مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاز میں ریل گاڑی میں نماز کیسے پڑھے۔ اگر نماز کا ٹائم آیا تو نماز کھڑے ہو کر پڑھے، سیٹ پہ بیٹھے پڑھے، ریل گاڑی میں جو برت ہے اس پہ پڑھے، یا اس گلی میں پڑھے، یا دو برتوں کے درمیان جگہ ہے ادھر پڑھے، کیا کرے؟ صرف فرض نماز پڑھے، سنت بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، وتر بھی پڑھے، مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت مسئلے کا کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، یعنی پوری تفصیل سے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ فرض نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ فرض ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، صبح، ظہر کو، عصر، مغرب، عشاء۔ کبھی کسی وقت بھی میرے بھائیوں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ روایت میں ہے اگر کسی نے نماز قضا کی پھر اس نماز کے ادا بھی کر دیا ہے، قصداً اس نے نماز چھوڑ دی، بعض میں اس کو قضا بھی کر دیا ہے، تو پھر بھی ایک حکم جہنم میں جائے گا۔ ایک حکم کتنے ہوتے ہیں؟ 2,88,00,000 سال۔ تو حساب لگاؤ میرے بھائیوں، ہم 10 دن مشکل میں نہیں گزار سکتے، 10 منٹ نہیں گزار سکتے، تو 2,88,00,000 سال بھی وہ سزا کٹے گا۔ کیوں یار؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے، زیادہ سے زیادہ ٹائم جب اس پہ لگے گا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ نماز کسی طور پر انسان کو معاف نہیں ہے، نہ بیماری کی حالت میں معاف ہے، نہ لیٹے معاف ہے۔ جب بندہ بیمار ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم بھی نازل کر دیا ہے۔ کیوں؟ نماز بہت اہم رکن ہے اسلام میں۔ تو نماز اگر انسان ہوائی جہاز میں ہے، سفر پہ جا رہا ہے، ادھر نماز کے لیے 2 شرط ہے، ایک قیام اور ایک قبلہ رخ۔ اگر آپ کی جہاز قبلہ رخ کی طرف جا رہا ہے اور آپ قیام پہ قادر ہو، نماز میں قیام بھی کر سکتے ہو، رکوع بھی کر سکتے ہو، سجدہ بھی کر سکتے ہو کھڑے ہو کر، کیونکہ جہاز میں بھی دروازے کے ساتھ جگہ ہوتا ہے، ادھر تسلی کے ساتھ اپنا نماز پڑھ لے۔ تو قبلہ رخ ہو کر اپنا نماز پڑھ لے، پھر اس نماز کی کوئی اعادہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جہاز میں آپ جا رہے ہو، آپ پہلے سوچو، مثال کے طور پر آپ کی ظہر کی نماز جو ہے وہ 4:30 پہ قضا ہوتی ہے، تو آپ ایسا کرو، اگر جہاز پہ جا رہے ہو تو آپ پہلے وقت میں نماز نہ پڑھو، 4:15 تک اگر آپ کی جہاز پہنچ جاتا ہے ایئرپورٹ تو آپ نماز لیٹ کرو، آخر ٹائم پہ پڑھ لو۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لیا، مغرب والا ٹائم داخل ہوا، وہ بھی پڑھ لو، پھر آگے اپنا سفر کرو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تشبہ بالمصلین کرو، مطلب یہ آپ نماز اشارے کے ساتھ کر لو، پھر جب آپ ایئرپورٹ پہ اتر گئے ہو تو اس نماز کی اعادہ کر لو۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا، ریل گاڑی میں کیا کرے؟ ریل گاڑی میں میرے بھائیوں جگہ ہوتی ہے، 2 برتوں کے درمیان بھی جگہ ہے، بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ گلی میں بھی جگہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ادھر بھی بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ادھر بھی شرط یہ 2 ہے۔ ریل گاڑی اگر آپ کی قبلہ رخ کی طرف جا رہی ہے ایک، اور آپ ادھر قیام پہ قادر ہو، قیام بھی کر سکتے ہو، رکوع بھی کر سکتے ہو، سجدہ بھی کر سکتے ہو، تو اس صورت میں آپ نماز ریل کے اندر پڑھ لو، فرض پڑھ لو، تو آپ سنت بھی پڑھ لو، نفل بھی پڑھ لو، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ اس پہ قادر نہیں ہو تو آپ اسٹیشن تک انتظار کرو۔ ایک نفل کی بات ہے، نفل نماز، سنت نماز میرے بھائیوں بندہ جہاز میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اور ریل گاڑی میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نفل نماز اور فرض نماز اور وتر نماز میں فرق ہے۔ واجب نماز میں وتر اور فرض آپ کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، باقی نفل اور سنت نماز کے لیے بندے کے لیے سہولت ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں بھی ہم آ جاتے ہیں میرے بھائیوں، نفل پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بندہ ٹھیک ٹھاک ہے بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی بھی نقصان اس میں نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن فرض نماز ایسی نہیں ہے جب آپ مسجد میں آ گئے مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہو، بالکل اجازت نہیں ہے۔ وتر نماز جب بندہ ٹھیک ٹھاک ہو آپ بیٹھ کر پڑھتے ہو تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ نفل اور سنت نماز میرے بھائیوں، نفل میں یہ چیز ہے کہ بندہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سہولت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 2 خلاصہ ہو گیا۔ اگر آپ کی قبلہ رخ برابر ہے اور آپ کے قیام، رکوع، سجدے پہ قادر ہو
تو آپ اس وقت ریل میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، جہاز میں بھی اپنا نماز پڑھ سکتے ہو۔